اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی صلاۃ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میری حمد و ثنا کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا ہوتا۔ اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا، اے میرے پیارے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو، جیسا کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی زبان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا اللہ، میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے آنکھ کھولی اور عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا دیکھا۔ عرض کی، یا اللہ، تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا، وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی مکرم ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جس کا یہ نام مبارک ہے نہ ہوتا، نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حوا ہے۔ عرض کی، یا اللہ، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے اس کا مہر دو۔ عرض کی، یا اللہ، اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، جو عرش پر نام نامی لکھا ہے، اس نام والے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ۔ عرض کی، یا اللہ، اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لہٰذا حضرت حوا کا مہر حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانا اور جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے، لہٰذا مجلسوں کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جمعے کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ اور سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اور حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ سیدنا امام سخی زین العابدین جگر گوشہ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، امام علی مقام امام سخی زین العابدین علی عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل سنت و جماعت کی یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان، آپ نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور وہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک، فرمایا میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کی کثرت کرے۔ اور حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک، آپ نے فرمایا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اور علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز ارشاد ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا رستہ ہے، اور یہ بھی کہ تعظیم کا درجہ محبت سے بھی بالاتر ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی، بیٹا اپنے باپ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، اس سے بھی حد درجہ زیادہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیات اور احادیث مبارکہ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے ذکر فرمائے، جو کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تعظیم اور توقیر پر دلالت کرتے تھے، اور فرمایا یہ کہ ان حضرات کا حصہ تھا جو کہ سر کی آنکھوں سے حضور کا مشاہدہ کرتے تھے، اور آج تعظیم و توقیر کے طریق میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک جاری ہو تو ہم صلوات و سلام پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، حالانکہ فرشتے شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں، تو وہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ہم فرشتوں سے زیادہ اولا، احق، احرا، اخلق ہیں کہ درود پاک پڑھیں اور اللہ اور اس کے محبوب کا قرب حاصل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ صمدانی ابو محمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شاہن اللہ کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مسجدوں کو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو خود پر لازم کر لو۔ حضرت عارف صابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر شیخ یعنی مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی ذکر و اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک میں مرشد خود سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ علامہ حافظ شمس الدین سخاوی قدسرہ کا قول مبارک، امام سخاوی نے بعض بزرگوں سے نقل فرمایا، ایمان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، ادائے حق کی خاطر، تعظیم و توقیر کے لیے، اور درود پاک پر مواظبت ہمیشگی کرنا یہ ادائے شکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے انعام ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں،
اور ہمارے معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین مراتب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور ایک اور ارشاد مبارک ہے، فرمایا وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہے اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے جس ذات ببرکات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ بس اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور اعظم ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں، اور درود پاک پڑھنا اولیاء کرام کے لیے صبح و شام کی عادت بن چکی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، تم بھی درود پاک کو مضبوطی سے پکڑو، اور اس کی برکت سے تیرا غیب پاک ہوگا اور تیرے اعمال پاکیزہ ہوں گے، اور تو انتہائی امیدوں کو حاصل کر لے گا، اور تو قیامت کے دشوار ترین دن کے ہولوں سے امن میں رہے گا۔ اور حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک، آپ نے فرمایا، اے میرے عزیز، تو اس ذات پر درود پاک کی کثرت کر جو سید السادات یعنی سارے سرداروں کے سردار ہیں، جو سعادتوں کی کان ہیں، کیونکہ اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا خوشیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور تیرے لیے ہر درود پاک کے بدلے زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول اور 10 گناہوں کو مٹانا اور 10 درجوں کے بلند کرنے کا انعام ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں کی تیرے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں شامل ہیں۔ اور ایک اور ارشاد مبارک ہے، عارف باللہ سیدنا امام شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ارشاد، آپ نے فرمایا، ہم سے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ عہد لیا گیا کہ ہم صبح و شام حضور کی ذات ببرکات پر درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بتائیں، اور ہم ان کو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت کے اظہار کے لیے درود پاک پڑھنے کی پوری رغبت دلائیں، اور اگر مسلمان بھائی روزانہ صبح و شام 1000 سے 10,000 بار تک درود پاک پڑھنے کا ورد بنا لیں تو یہ سارے عملوں سے افضل ہوگا۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ بھی مناجات ہے نماز کی طرح، اگرچہ اس میں وضو شرط نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں صاحب حل و عقد اور صاحب بست و کشاد یعنی خود مختار بنایا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا جو شخص اس آقا کی صدق و محبت کے ساتھ خدمت کرے یعنی درود پاک پڑھے تو اس کے لیے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت شیخ نور الدین شوفی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 بار درود پاک پڑھتے تھے، اور شیخ احمد زباوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40,000 بار درود پاک پڑھتے تھے۔ اور سیدنا ابو عباس تجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک، فرمایا جبکہ نبی اکرم حبیب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر خیر کی چابی ہے، غیب و معارف کی چابی ہے، انوار و اسرار حاصل کرنے کی چابی ہے، تو جو شخص اس سے الگ ہو گیا وہ کٹ گیا اور دتکارا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے کچھ حصہ نہیں ہے۔ نیز آپ نے کسی مرید کی طرف بطور نصیحت خط لکھا اور اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے وہ ذکر جس کا فائدہ بہت بڑا ہے اور جس کا پھل بہت میٹھا ہے، جس کا انجام شاندار ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا حضور قلب کے ساتھ، کیونکہ درود پاک دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا جالب یعنی کھینچنے والا اور ہر شر کا دافع یعنی ہر برائی کو دور کرنے والا ہے، اور جس نے یہ نسخہ استعمال کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دوستوں میں ہو گیا۔ حضرت خواجہ عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، فرمایا کہ جو شخص نفلی نماز روزہ نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ 10 درود پاک بھیجتا ہے،
اور اگر انسان عمر بھر کی ساریاں نیکیاں بجا لائے اور ادھر ایک بار حبیب خدا نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو یہ ایک بار کا درود پاک عمر بھر کی نیکیوں سے وزنی ہوگا، کیونکہ اے عزیز تو ان پر درود پاک پڑھے گا اپنی وسعت کے مطابق، اور اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت بھیجے گا اپنی شان ربوبیت کے مطابق، اور یہ اس وقت ہے کہ وہ ایک کے بدلے ایک بھیجے، اور اگر وہ ایک کے بدلے 10 بھیجے تو کون اندازہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور امام محدث علامہ قسطلانی شارح صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک فرمایا کہ اس محبوب کریم اور رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اولا و اعلیٰ افضل و اکمل اشہا اظہر و انور ذکر پاک آپ کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک اور فرمانے علی شان ہے حضرت شاہ عبد الرحیم کے والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول مبارک، آپ نے فرمایا بیہا وجدنا ما وجدنا، یعنی ہم نے جو بھی کچھ پایا خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں خواہ اخروی، سب کے سب درود پاک کی برکت سے پائے۔ اور ایک اور حدیث مبارک، ایک اور فرمانے علی شان ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، آپ نے فرمایا درود پاک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سید المکرم حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی فرمایا، جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 1000 مرتبہ درود پاک توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے اور پھر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی۔ اور ایک اور ارشاد مبارک ہے پیکر عشق و محبت علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک، آپ نے نقل فرمایا کہ مشکلوں مصیبتوں پریشانیوں کے وقت 1000 بار درود پاک پڑھنے سے یہ مشکلیں جو ہیں یہ حل ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ مشکلوں کا تریاق اور مجرب ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالعزیز تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، آپ نے تسہیل المقاصد سے نقل فرمایا کہ ساری نفلی عبادتوں سے درود پاک افضل ہے۔ اور شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدثی دہلوی قدسرہ العزیز کا قول مبارک، آپ اخبار الاخیار کے اختتام پر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو کہ تیری درگاہ بے کس پناہ کے لائق ہو، میرے سارے عمل کوتاہیوں اور فساد نیت سے ملوث ہیں، سوائے ایک عمل کے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت انکساری، عاجزی اور محتاجی کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کا تحفہ حاضر کرنا۔ اے میرے رب کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود پاک کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اے میرے پروردگار، مجھے سچا یقین ہے کہ یہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں قبول ہوگا، اور اس عمل کے رد ہو جانے یا رائیگاں جانے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس درود پاک کے دروازے سے آئے اس کے رد ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فقیہ ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرمایا، اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اس میں شفاعت کی نوید ہے، تو بھی عقل مند پر واجب تھا کہ وہ اس سے غافل نہ ہوتا، لیکن اس میں بخشش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر صلوات ہیں۔ اور ایک اور فرمانے علی شان حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی فرمایا کہ بندہ جب عبادت یا یاد خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود پاک کا بڑا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل حال ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بلیات جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر سے بلاؤں کو آنے سے روک دیتے ہیں، بلکہ ان کے پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ اور شیخ الاولیاء خواجہ حسن بصری قدسرہ کا قول مبارک فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اسے حوض کوثر کے بھر بھر کے جام پلائے جائیں تو وہ درود پاک کی کثرت کرے۔
سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ کسی سے سوال کیا کہ جنت صرف درود پاک ہی سے کیوں وسیع ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس لیے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا شدہ ہے۔ اور حضرت محمد اسماعیل شاہ کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، آپ درود پاک کو اسم اعظم قرار دیتے تھے۔ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے بھی سارے کے سارے کام خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بن کر تو دیکھ، اور اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے میرا فلاں کام نہیں ہوا اور فلاں نہیں ہوا، تو قصور تو تیرا اپنا ہے۔ تو آیوں نہ درتے او کیوں بد نصیبہ، ہزار رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شیخ المشائخ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، آپ دربار الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ درود بھیج اس ذات پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ درود بھیج اس ذات گرامی پر کہ جس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے اولیاء اکرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ یا اللہ درود بھیج اس حبیب پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے چھوٹوں پر بھی تیری رحمت نچھاور ہوتی ہے اور بڑوں پر بھی۔ یا اللہ درود بھیج اس پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم اس جہاں میں بھی ناز و نعمت میں رہیں اور اس جہاں میں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علامہ فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے اتنا ہی وہ رضا اور قرب کا حقدار ہوگا، اور زیادہ اس بات کے لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کی سیرت پاکیزہ ہو اور اس کا دل روشن ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خواجہ شیخ مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی فرمایا، بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جو ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کرے، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں اور اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس صفت کمال کے زیادہ لائق ہے۔ لہٰذا جو شخص حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و عزت کرے، ان سے محبت کرے، ان پر درود پاک پڑھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے صلے میں رحمت حاصل کرے گا اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اور مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، وہ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں۔ اس لیے سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اور حضرت مولانا ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، لہٰذا مومنین کے لیے تو زیادہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ محتاج بھی ہیں اور وہ بے نیاز بھی نہیں۔ اور ریاض الانس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے شفیع بنایا ہے، حضور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور آج اس دنیا میں امت اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ کر آخرت میں حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہو رہی ہے، لہٰذا درود پاک قبولیت شفاعت کا بیانہ ہے جو کہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ روح انسانیت جو کہ جبلی طور پر ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات قبول کرنے کی استعداد حاصل کر لے۔
جس طرح آفتاب کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھانکتی ہیں تو اس سے مکان کے در و دیوار روشن نہیں ہوتے، لیکن اگر اس مکان کے اندر تشت یا آئینہ رکھ دیا جائے اور آفتاب کی کرنیں اس پر پڑیں تو اس کے عکس سے مکان کی چھت اور دیوار چمک اٹھتے ہیں۔ یوں ہی امت کی روحیں اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت قدا میں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح انور سے جو کہ سورج سے بھی روشن تر ہے، اس کی نورانی کرنوں سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو چمکا لیتی ہیں، اور یہ استفادہ صرف درود پاک سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ اور خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی مجددی قدس العزیز نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت سے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے، جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے، اور اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منور پر حاضری نہ دیتے ہوں، اور روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنی نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہر کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوے میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ مولائی صلی وسلم دائماً آبداً علی حبیبک خیر خلق کلہم سیدنا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ارشاد گرامی، دونوں حضرات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ اور سیدنا امام شیرانی قدس العزیز کا ارشاد مبارک درود پاک کی کثرت کی کم از کم مقدار کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا قول ہے کہ کم از کم کثرت کی تعداد 700 بار دن میں اور 700 بار رات میں روزانہ، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کی کم از کم مقدار 350 بار دن میں اور 350 بار رات کو روزانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسا کہ اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوتے تھے، اور ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دینی امور کے بارے میں اور ان احادیث کے بارے میں سوال کریں جن کو ضعیف کہا گیا ہے، اور اگر ہمیں یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں شمار نہ ہوں گے، جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی قدس العزیز بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ 75 بار سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اب تک بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے 75 بار نوازا گیا ہوں، اور جن احادیث مبارکہ کو محدثین نے ضعیف کہا تھا میں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے انہاں دے عشق تے انہاں دی محبت تے۔ اور پھر امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے سب سے قریب کا راستہ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا جو شخص سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکا اور اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرے
تو وہ محال کا طالب ہے، یعنی ناممکن ہے۔ ایسے شخص کو حجاب حضرات اندر داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، اور ایسا شخص جاہل ہے، اسے دربار الہی کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ ایسے کی مثال اس کسان کی سی ہے جو بادشاہ کے پاس بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے عزیزو، تجھ پر لازم ہے کہ تم درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدام ہوں گے، سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ دوزخ کے زبانیاں فرشتے یعنی کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حشر میں ڈھونڈا ہی کریں گے ان کو قیامت کے سپاہی، پر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔